عمران خان نے بہت عرصے سے بہت اسٹریٹ لائن لے لیا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لمٹس کے درمیان پرامن سٹرگل جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے. تو آئین کی بالادستی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ٹکراؤ کے بجائے ہم قانون کی بات کریں. اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جب عوام آپ کے ساتھ ہیں تو پھر دیر جلدی نہیں ہوتی، پھر آپ کی جلدی جلدی ہوتی ہے. جب بھی ہوگی آپ کی ہوگی، جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ہی کے ہوں گے. دین ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے سر اس سچویشن میں جو بھی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ خان صاحب کے معاملات بہتر ہو گئے ہیں اور حکومت وہاں سے بھی وہ جو طاقتور ترین ہاتھ ہوتا ہے آپ کی پشت پہ ہوتا ہے حکومت کے اسٹرانگ کرنے کے لیے، وہ اٹھ چکا ہوا ہے. دیکھیں جی، میں تو تھوڑا سا مختلف اسکول آف تھاٹ کا ہوں. اچھا. میرا خیال ہے کہ طاقتور ترین ہاتھ جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے اور اس کے بعد رب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. عوام کا ہاتھ 8 فروری کو ان سے اٹھ گیا. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے رب کا ہاتھ تو پہلے سے ہی اٹھ گیا ہوا تھا باہر کی جزاتیں دیکھ کے. تو اب ایسی صورتحال میں اس وقت جب عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کا نصیب بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے ہیں اب یہ بالکل اکیلے بھی نہیں ہیں، یہ بالکل ہی رول گئے ہیں. اچھا. ہاں جی. اب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں انہیں چاہیے کہ خرابی کے بجائے ملک کی بہتری کے ذریعے مستقبل کو دیکھتے ہوئے آئین کے راستوں سے چلتے ہوئے اپنے لیے اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے عوام کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے لائحہ عمل طے کریں. پیچھے ہٹ جائیں. پیچھے ہٹ کے عمران عوام خان کو جگہ دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. عوام کے ووٹ کی عزت کریں. یہ نہیں کہ اچھے اچھے نعرے دیے ہوئے لکھے جی تو بالکل کاپی رائٹر، ووٹ کو عزت دو. ہاں لکھے تو کاپی رائٹرز نے تھے لیکن بولے تو انہوں نے تھے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ اسی ووٹ کو عزت دیتے ہوئے تھوڑی بہت عزت کما لیں گے. ورنہ تو ووٹ کو اگر انہوں نے ابھی بھی ذلت دینے کا فیصلہ کیا تو مجھے ڈر لگتا ہے اس دن سے جو انہیں دیکھنا پڑے گا. اچھا سر، کچھ باقی اور خبروں پہ چلتے ہیں. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے ایک پیغام دیا، وہ کس کے لیے تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیغام خان صاحب کے لیے تھا یا ان کے لیے تھا یا ان لوگوں کے لیے تھا جو اس نظام کو، اس سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر آرمی چیف نے بھی کہا کہ جی سیاسی نقطہ نظر جو ہے اس کو نفرتوں میں نہ بدلنے دیا جائے. دیکھیں وہ پریس کانفرنس میں نے بعد میں سنی. میرا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ بہت ہی ایک ویل ورڈڈ، ٹھیک ہے جی، اور بہت ہی ایک مناسب ترین الفاظ میں کی گئی ایک ذمہ دار ترین اسٹیٹمنٹ تھی کہ قانون اپنا راستہ لے جس لے میں گا. قانون کا احترام، آئین کی بالادستی کا اقرار اور ادارہ جاتی جو تقاضے ہوتے ہیں اور ادارہ جاتی رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی خوبصورت اسٹیٹمنٹ تھی، جس کو میں تو ویسے بھی میں چاہ رہا تھا کہ آئی شوڈ اپریشیٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ. پھر اسی کا فالو اپ میں آرمی چیف کا بھی اسٹیٹمنٹ تھا جس میں کہ وہ بہت بتدریج اور بہت ہی سٹل طریقے پہ پولیٹیکل پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہے ہیں. صحیح ہے. وہ کنفرنٹنگ ایریاز سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے پروفیشنل ٹارگٹس جو ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. اور ایک اور چیز تھی جو کہ ان کا کنسرن ہے، چونکہ ان کو بہت زیادہ پل کر لیا گیا ہوا ہے ملکی معاملات میں، ڈیفنس میں، سیکیورٹی میں، کاؤنٹر انسرجنسی میں، سب چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو ان کو جو چیلنجز پیش آتے ہیں لیک آف گورننس کی وجہ سے، صحیح ہے. گورننس کا بیک اپ نہ ہونا فوج کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور یہ گورنمنٹ، سول گورنمنٹ کا کام، سول گورنمنٹ کا کام اور وہ گزشتہ، اور اس کے لیے انہوں نے بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ تو ان کی اپنی وہ ہے، یہ ایسی باتوں کو سمجھنے اور اس پہ ڈسکشن کرانے کے بجائے
یہ جو ہی وہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے یہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں صحیح. کہ اس میں سے سیاسی مخالفین کے لیے کیا نکالا جائے. ٹھیک ہے سر. یہ 6-7 مہینے ہو گئے ویسے حکومت ابھی نہ تو وہ کوئی باہر سے اس طرح پیسے لانے کو کامیاب ہو چکی سوائے ایک دفعہ IMF سے انہوں نے جو بات کی تھی الیکشن سے پہلے, اس کے بعد وہ یہ نہیں لا سکی. پھر آپ ابھی بات جو کر رہے ہیں کہ 4-5 مہینے سے وہ نہ گورننس کا کوئی سسٹم کوئی ماڈل صحیح طرح سے ڈیولپ کر سکی اور نہ ہی کچھ ایسی نئی چیز کر سکی جسے آپ کہیں جی کہ اس گورنمنٹ کو چلنا چاہیے یا گورنمنٹ صحیح رول کر رہی ہے. سر اسمبلی میں ذکر ہو رہا ہے بار بار APC کا کہ جی APC ہونی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی APC ہونی چاہیے اور یہ سیاسی تناؤ کم کرنے میں مددگار شامل ہوگی اس سے؟ دیکھیں مطلب اسمبلی کا سیشن ہی APC ہوتا ہے. وہ تو منتخب جماعتوں کا ہے نا جی. ہاں منتخب جماعتوں کی APC ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ اس میں جو بھی آپس میں کنسنسس پیدا ہو اس میں ان ساروں کو ملک کی بہتری. کل جوئی شجاعت صاحب سے بڑے عرصے بعد آپ کی ملاقات ہوئی. پیارے ہمارے بزرگ ہیں, بہت ہی اپنائیت سے انہوں نے یاد کیا. تو انہوں نے بیان بھی دیا. انہوں نے کہا جی کہ تمام ممبر جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے ملک کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کیا بات کی. اچھا. اپنے بیان میں انہوں نے یہ بات. جی بالکل ایسے ہی. تو دیکھیں ایک انتہائی مطلب انہوں نے بہت انہیلدی تھے, پھر اب ماشاءاللہ ہی ہیز ریکورڈ. جب آپ کو انہوں نے مطلب اسلام آباد میں ہوئی ان کی ڈیمانڈ پہ ہوئی تھی ملاقات؟ نہیں, انہوں نے وہ فون آیا نا تو وہ میں نے پوچھا آپ کدھر ہیں, تو انہوں نے کہا میں اسلام آباد آیا ہوں 3 مہینے بعد. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا جی ویلکم. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ چودھری شجاعت صاحب پچھلے گزشتہ کچھ عرصے سے سوائے زرداری صاحب کے کسی سے شاید ملاقاتیں نہیں کر رہے. نہیں, وہ فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے تھے. وہ تو اسی یہاں پہ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے بھی ان کی ملاقات وہ تو پھر اس کا بھی انہوں نے بڑا اچھا. تو کیا باتیں؟ اچھا تو وہ لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ جی مطلب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ بتائیں کہ انہوں نے, اب دیکھیں یہ ایک بزرگ ہے, ان کی یہ کتنی پازیٹیو اپروچ ہے. تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی تو ہوتی ہے APC ہے, لیکن اس وقت اگر عوام کچھ مانگ رہی ہے تو وہ OPC مانگ رہی ہے. OPC اسٹینڈس فار اپوزیشن پارٹیز کانفرنس. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی پارٹیاں حکومت سے باہر ہیں انہیں بلا تاخیر آپس میں اکٹھے ہو کے نہیں, وہ تو آپ الیکٹورل الائنس, وہ تو میں تو دیکھیں جی میں نے تو ایک آرگینک پروسیس شروع کیا ہے. اس دن چوئی صاحب نے مہربانی کی, انہوں نے مجھے طلب کیا, میں حاضر ہوا. تو ان کا بھی یہی اپروچ تھی کہ جی اس وقت جو ہے سب کو ایک مثبت سوچ سے آگے بڑھنا چاہیے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اپوزیشن کی تمام پارٹیز کو آپس میں اکٹھے ہو کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کے لیے اکٹھے بیٹھ کے ملک کے لیے اکٹھے سوچنا چاہیے. لیکن جب لیڈر اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہنے سانو کی ملے گا, ملنا ملانے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے نا جی, ملک کو اب کیا ملنا چاہیے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. نہیں, آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا سر کہ جو آرگینک جس کو آپ نے نام دیا تھا اس میں مولانا فضل الرحمان تھے. پھر ہم نے جب لاسٹ پروگرام کیا تو اس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کہاں ہیں, تو آپ نے کہا جی کہ وہ اپوزیشن کا حصہ تھے, ہیں اور رہیں گے. پھر مولانا صاحب نے اس بات کو کنفرم بھی کیا جب ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ حکومت کا حصہ بنیں گے, تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا. تو اس سے ہمیں یہ بات کلیئر ہوگی, چونکہ آپ نے یہ بات کی تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ مولانا صاحب کے موڈ کو سمجھتے ہیں اور مولانا صاحب کے جو پولیٹیکل سٹائل ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں. مولانا صاحب ابھی تحریک انصاف کے ساتھ اس جلسے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ کل انہوں نے ایک بات کی جس کے اوپر میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. کل انہوں نے لاہور میں ایک ان کا وہ اجتماع تھا, اس میں بڑی بات کی. انہوں نے وہ یہ کہا کہ جی اگر تو آپ اس ملک کے ساتھ ہیں اس تحریک کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں سے کچھ حصہ ٹوٹ جائے یا الگ ہو جائے تو ہم نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کل میسیج دے دیا تحریک انصاف کو کہ اگر آپ ود ان دا کانسٹیٹیوشن اور اس کنٹری کے پریمیسز کے اندر ہیں
اور اس کی بہتری کے لیے کریں گے تو مولانا ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی اسی دوران نا. اچھا وہ کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں بیرسٹر صاحب. بیرسٹر محمد علی سیف، ان کا ایک انٹرویو ہوا اچھا. جیو ٹی وی پہ، جس میں انہوں نے مولانا کے ریفرنس سے بعض سخت باتیں کی. ٹھیک ہے. اور ان کی جو وہ باتیں تھیں اس کا آج مولانا کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس کا، غوری صاحب جو غوری صاحب، انہوں نے اس کا جواب بھی کافی اچھا. اتنا ہی شدید جواب دیا. بیرسٹر صاحب سے میری بات ہوئی تو ان کا تو بڑا واضح موقف تھا کہ مولانا نے جب کہا کہ جی ہم 45 کو بھی مانتے ہیں 47 نہیں، کو آپ کی بیرسٹر صاحب سے بات ہوئی فون پہ میری ابھی کیا؟ بیرسٹر صاحب وہ سے کیوں ہوئی پہلے تو یہ میں نے اسی سلسلے میں ان سے پوچھا کہ یہ کیا بیان بازی کا معاملہ کیا ہے نا. اس سلسلے میں میری مولانا سے بھی بات ہوئی تھی. یوں آئیے نا کہ مولانا وہ صاحب تو نے آپ کو بزرگ ہے نا. کہا. اب نہیں، مجھے نہیں مولانا نے کہا، میری ان سے مطلب گفتگو ہوئی. تو ان سے جب میری بات ہوئی تو میں نے وہ بلکہ وہ ساری چیزیں میرے سامنے، ہم آپس میں رابطے میں رہتے ہیں تو وہ میرا وہ تو وہ میں نے پھر ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ موقف تھا کہ جی جب اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جی فارم 45 اور 47 دونوں کی جو بات، بھی ہے اس کو، ہاں تو وہ ہمیں بڑا اس پہ لگا کہ جی ہم تو مکمل طور پہ آنیسٹلی اور سنسیئرلی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات انہوں نے تھوڑی سی ہمیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے زرداری صاحب کا ملنا اور شہباز صاحب کا جانا، پھر ان خبروں کا آنا کہ مولانا کو یہ آفر ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بعض اوقات تھوڑا سا نہیں رنجش. ویسے اس پہ تو آپ نے بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے میری تو ابھی بھی یہی رائے ہے ہاں نہیں وہ کہ ٹھیک ہے. مولانا کبھی بھی اپوزیشن کو چھوڑ کے حکومت کی طرف نہیں جائیں گے، چونکہ یہ مکمل گھاٹے کا سودا ہے، اور مولانا سے بڑا سمجھدار سیاستدان نہیں ہے، زیرک سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے. میری یہ رائے ہے. نہیں آپ نے یہ بھی کہا تھا، میں یہاں پہ اس لیے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز کہ یہ ہمارے اسی فورم پہ بات ہو رہی تھی. تو آپ نے جب کہا تو مولانا صاحب نے اس کی کنفرمیشن کی. آپ نے کہا تھا کہ مولانا صاحب ڈیل کے لیے نہیں جا رہے، مولانا صاحب کے ذریعے میاں صاحب ہاں عمران خان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو باہر نکال کے ہم بیٹھتے ہیں. ایگزیکٹ. اب یہ بات تو مطلب دیکھیں جی اب لیکن ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک مس انڈرسٹینڈنگ، لیکن یہ مس انڈرسٹینڈنگس جو ہوتی ہیں یہ بعد میں اگر اس میں ہوں، گڈ فیتھ میں ہوں، تو آگے چل کے زیادہ قربت کا سبب بن جاتی ہیں.